بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال المصنف رحمه الله جمع المذكر السالم وأولو وعشرون وأخواتها بالواو والياء التقدير فيما تعذر كعصا وغلام مطلقا أو استثقل كقاض رفعا وجرا ونحو مسلمي رفعا واللفظي فيما عداه۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ جمع مذکر سالم کا اعراب بیان کر رہے ہیں۔ چنانچہ جمع مذکر سالم کسے کہتے ہیں اس کو سمجھیے کہ ہر وہ اسم ہے جو ما فوق الاثنین پر دلالت کرے، یعنی دو سے زیادہ پر دلالت کرے اور اس کا اس لفظ سے مفرد بھی آتا ہو اور اس کی جمع واو اور نون یا اور نون کے ساتھ بنائی گئی ہو، یا وہ جمع واو نون یا نون کے ساتھ بنائی گئی، جیسے مسلمون سے مسلمون اور مسلمین، اور یہ جمع مذکر سالم عام ہے خواہ اس کا مفرد مذکر ہو۔ جیسے اس مثال میں دیکھیے کہ مسلمون سے مسلمون مسلمین، مسلم مذکر ہے، یا اس کا مفرد مؤنث ہو تو بھی وہ جمع سالم ہو، جیسے سنتن کی جمع سنون اور ارض کی جمع اردون، یہ بھی جمع مذکر سالم ہے اگرچہ ان کا مفرد مؤنث ہے۔ اولو یہ صرف معنی میں جمع کے مشابہ ہیں، کیونکہ وہ افراد غیر معینہ پر دلالت کرتا ہے، اور بعض حضرات نے اولو کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ذو کی جمع من غیر لفظی ہے، اور ذو ہی کی طرح اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ عشرون و اخواتها یہ بھی صرف لفظاً اور صورتاً جمع ہے، ان کا مفرد نہیں آتا، لہذا تثنیہ کی طرح یہاں پر بھی جمع کی بھی تین قسمیں ہوئی، جمع حقیقی، جمع صوری، جمع معنوی۔ اب جمع حقیقی کس کو کہیں گے؟ جمع حقیقی اس کو کہیں گے جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے، اس لفظ سے اس کا مفرد بھی آتا ہو اور اس میں جمع کی علامت بھی ہو، واو نون یا۔ جمع صوری اس کو کہیں گے جو دو سے زیادہ پر تو دلالت کرتا ہے، جمع کے معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن اس لفظ سے اس کا مفرد نہیں آتا، صرف جمع کی علامت ہو، یعنی دو چیزیں اس میں، ایک جمع کے معنی ہو اور جمع کی علامت ہو، جیسے عشرون تا تسعون یہ جمع صوری ہے، اور جمع معنوی جیسے اولو یہ جمع کے معنی پر دلالت تو کرتا ہے لیکن نہ تو اس لفظ سے اس کا مفرد آتا ہے اور نہ ہی اس کے اندر جمع کی علامت ہے۔ اب مصنف کی عبارت کا مطلب سمجھیے کہ مصنف نے اس عبارت میں جمع المذکر السالم و اولو و عشرون و اخواتها بالواو والیاء کہ جمع مذکر سالم کا اعراب حالت رفع میں اور جمع مذکر سالم اولو، عشرون اور اس کے اخوات کا اعراب حالت رفعی میں واو کے ساتھ اور حالت نصب جری میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ۔ عشرون و اخوات سے مراد ہے عشرون سے تسعون تک کی جتنی دہائیاں ہیں
ثلاثون، اربعون، خمسون، ستون، یہ سب کے سب اس میں داخل ہیں۔ تو مصنف یہاں سے اعراب لفظی بالحروف کی تیسری صورت کو بیان کر رہے ہیں۔ پہلے اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب بیان کیا، پھر تثنیہ کا، اب اعراب لفظی بالحروف کی یہ تیسری صورت ہے جمع مذکر سالم، جس میں تینوں حالتوں میں دو حرف کے ذریعے اعراب دیا جاتا ہے، یعنی حالت رفع میں واو ما قبل مضموم کے ساتھ، اور حالت نصب جری میں یا ما قبل مقصور، اور آخر میں نون مفتوح کے ساتھ۔ اور یہ اعراب جیسے کہ ہم نے ابھی بتایا، مذکورہ تین اسموں کو دیا جائے گا جمع مذکر سالم، جبکہ وہ مضاف نہ ہو، مشابہ جمع لفظی اور جمع معنوی۔ لہذا اس کی مثالیں سمجھ لیجئے۔ جاء مسلمون، جاء اولو مال، جاء 20 طالبا، یہ حالت رفعی کی مثال ہے۔ حالت نصبی کی مثال، رأیت مسلمین، رأیت اولی مال، رأیت 20 طالبا، یہ حالت نصبی کی مثال ہے۔ حالت جری کی مثال، سلمت علی المسلمین، سلمت علی اولی مال، سلمت علی 20 طالبا، یہ حالت جری کی مثال ہے۔ آگے مصنف نے التقدیر فیما تعذر کعصا وغلامی مطلقا، یہاں سے اعراب تقدیری کو ذکر کر رہے ہیں۔ قبل اس کے کہ عبارت کو ہم سمجھیں، اس میں آنے والے کچھ الفاظ کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ ایک لفظ آیا ہے تعذر، 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 یہ باب تفاعل سے ماضی معلوم کے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اس کا مصدری معنی یہ ہے کہ ایسی چیز جس تک پہنچنا ممکن تو ہو لیکن مشقت اور تکلیف کے ساتھ، لیکن یہاں امتناع کے معنی میں، یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے، یہاں پر امتناع کے معنی، تعذر امتناع کے معنی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جہاں اعراب لفظی سرے سے ممتنع ہو تو وہاں یہ تقدیری اعراب آئے گا۔ استثقل، یہ باب استفعال سے ماضی مجہول کے واحد مذکر غائب کا صیغہ، اس کا مصدری معنی ہے کسی چیز کو مشکل اور ثقیل سمجھنا۔ یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ اعراب لفظی کا آنا قاضی پر ناممکن تو نہیں لیکن ثقل اور مشکل ضرور ہے، ثقل کا باعث ہے۔ تعذر اور استثقال میں فرق یہ ہوا کہ تعذر میں کسی کلمے پر اعراب کا پڑھنا بالکل ناممکن ہو، اور استثقال میں کسی کلمے پر اعراب لفظی کا آنا ناممکن تو نہیں ہوتا بلکہ اعراب کے قابل تو ہوتا ہے لیکن ثقل کا باعث ہوتا ہے۔ اس طرح عصا، عصا یہ ناقص واوی ہے، معنی لاٹھی کے ہیں، یہ اصل میں عصون تھا، واو متحرک ما قبل مفتوح، قال والے قاعدے سے واو کو الف سے بدل دیا، اجتماع ساکنین ہوا عصون، عصان، التقاء ساکنین کی وجہ سے الف کو گرا دیا، عصن ہو گیا۔ اور اگر الف کے ساتھ پڑھا جائے تو الف مقصورہ لفظوں میں آئے گا، جیسے العصا، اور بغیر الف لام کے پڑھا جائے تو الف مقصورہ تقدیری ہوگا، جیسے عصن۔ آگے مطلقاً کہا ہے، مطلقاً یہ باب افعال سے اسم مفعول کے مفرد مذکر کا صیغہ ہے، بمعنی کھلا چھوڑ دیا گیا۔ یہاں پر اس کا معنی یہ ہے کہ ہر حالت میں عصا اور غلامی دونوں کا تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہوگا، اور ترکیبی اعتبار سے مطلقاً عصا اور غلامی دونوں سے حال واقع ہو رہا ہے، یعنی دونوں کا تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہوگا۔
یا صرف غلامی سے حال واقع ہے کہ غلامی کا تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہوگا؟ اب بات کو سمجھیے کہ صاحب کتاب یہاں اعراب بالحرکت، اعراب لفظی بالحرکت سے فارغ ہونے کے بعد اعراب تقدیری کو بیان کریں۔ اعراب لفظی بالحرکت اور اعراب لفظی بالحروف سے فارغ ہونے کے بعد اعراب تقدیری کو بیان کریں۔ اعراب تقدیری کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ سمجھیے۔ اعراب تقدیری کا مطلب یا اعراب تقدیری کی تعریف کہہ لیجئے۔ اعراب تقدیری کا مطلب یہ ہے کہ لفظوں میں اعراب تو نظر نہ آتا ہو لیکن اندرونی اور ترکیبی اعتبار سے اس کے اثرات موجود ہوں۔ اب آپ کہیں گے کہ لفظوں میں نظر نہ آتا ہو لیکن اندرونی اعتبار سے اس کے اثرات موجود ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آسان سی مثال ہے، جیسے کہ بجلی کا تار ہوتا ہے، ہم اس کو بظاہر دیکھتے ہیں، اوپر سے کوئی چیز نہیں نظر آتی ہے لیکن اندرونی اعتبار سے کرنٹ اور پاور ہوتا ہے اس میں۔ ایسا ہے اعراب تقدیری، ظاہر میں تو کچھ تبدیلی نظر نہیں آتی لیکن اندرونی اعتبار سے عامل کے اثرات اس میں موجود ہیں۔ جیسے جاءنی موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بموسیٰ۔ بہرحال مصنف نے اعراب تقدیری کی 3 صورتوں کو اس عبارت مذکورہ میں ذکر فرمایا ہے۔ التقدیر فیما تعذر سے لے کر ونحو مسلمی رفعا تک۔ ان میں سے پہلی صورت اعراب لفظی کے دشوار ہونے کی وجہ سے ہے، اور دوسری اور تیسری صورت میں اعراب لفظی کے ثقیل اور ثقل کا باعث ہونے کی وجہ سے ہے۔ اس کی تفصیل یہ اس طرح ہے۔ اعراب لفظی 2 اسموں میں دشوار ہوتا ہے۔ اعراب لفظی 2 اسموں میں دشوار ہوتا ہے۔ نمبر 1 اسم مقصور، اور اسم مقصور کس کو کہتے ہیں؟ اسم مقصور وہ اسم ہے جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، خواہ لفظوں میں موجود ہو جیسے العصا الرحا، یا محذوف ہو جیسے احسن رحن، جیسے کہ اجتماعی ساکنین، ابھی ہم نے بتایا اجتماعی ساکنین سے الف اس میں سے گر گیا۔ اس طریقے سے موسیٰ، عیسیٰ، حبل، فتح، یہ سب کے سب اس میں مقصور ہیں۔ یہاں مصنف نے عصا کہا کہ عصا و غلامی مطلقاً، تو اس سے مراد، عصا سے مراد ہر وہ اسم ہے جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو اور اس میں اعراب لفظی دشوار ہو، اس لیے کہ اس کے آخر میں الف ہے اور الف حرکت کو قبول نہیں کرتا۔ یعنی یہ بات سمجھیے کہ اعراب لفظی دشوار کیوں ہے؟ تو اعراب لفظی دشوار اس لیے ہے کہ آخر میں الف ہے، الف مقصورہ ہوگا تو الف ہے، اور الف قابل حرکت نہیں ہوتا، اور جب الف قابل حرکت نہیں ہوتا تو حرکت اعرابیہ اس پر داخل نہیں ہو سکتی۔ اگر اس پر حرکت داخل کر دی جائے تو پھر وہ الف نہیں ہوگا، حمزہ بن جائے گا۔ جیسا کہ آپ دنیات کا سبق، نورانی قاعدے کا سبق آپ یاد کر سکتے ہیں اس وقت، کہ وہاں پر آپ نے پڑھا ہے کہ جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ تو ایسے ہی یہاں پر ہیں کہ عصا اور اس جیسی مثالوں میں اعراب لفظی دشوار اس لیے ہے کہ آخر میں الف آ رہا ہے اور الف قابل حرکت نہیں ہے، اس پر حرکت اعرابی نہیں آ سکتی۔ دوسرا، جہاں اعراب تقدیری آتی ہے دوسری جگہ، جمع مذکر سالم کے علاوہ ہر وہ اسم جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف، تو جمع مذکر سالم نہ ہو، اس کے علاوہ ہر وہ اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، جیسے غلامی، قلمی، کتابی، داری۔ اور غلامی سے مراد ہر وہ اسم ہے جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، اسم معرب ہے جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، اور اسم مفرد ہو یا جمع مکسر ہو اور جمع مؤنث سالم، یہ سب کے سب جمع مذکر سالم نہ ہو، جمع مکسر بھی چلے گا، جمع مؤنث سالم بھی چل جائے،
جیسے غلامی، غلمانی، مسلماتی. دیکھیں غلمانی جمع مکسر ہے اور مسلماتی یہ جمع مؤنث سالم ہے. اصل میں جمع مذکر سالم کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اس کا اعراب آگے ذکر کر رہے ہیں. مطلقاً جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے بتایا کہ مطلقاً مصنف نے کہہ کر مطلقاً کی آپ کو مطلقاً کے بارے میں بتایا کہ مطلقاً یہ حال واقع ہے غلامی سے. یہ کہہ کر مصنف نے بعض نحات کے مذہب پر رد کیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ غلامی جیسی مثال میں کسرہ حالت جری میں ہے اعراب لفظی کے طور پر. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ حالت جری میں ان جیسے کلمات میں کسرہ جو آ رہا ہے وہ اعراب لفظی کے طور پر آ رہا ہے، اعراب تقدیری کے طور پر نہیں آ رہا. لیکن مصنف نے مطلقاً کہا کہ نہیں، حالت جری میں بھی اعراب تقدیری ہوگا. یعنی بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ حالت جری میں اعراب لفظی ہوگا. غلامی میم کے نیچے جو کسرہ ہے تو مصنف ان پر رد کر رہے ہیں مطلقاً کہ نہیں، حالت جری میں بھی اعراب تقدیری ہی ہوگا. اور اس کی وجہ ہے کہ غلامی پر کسرہ عامل کے آنے سے پہلے آیا اور بعد زوال عامل کے باقی رہتا ہے. یعنی عامل کے آنے سے پہلے بھی ہے، اور اگر عامل ہٹا دیا جائے، غلامی صرف کہا جائے، کوئی عامل ذکر نہیں کریں تو بھی کسرہ باقی ہے. لہذا یہ حرکت اعرابیہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ حرکت اعرابیہ کے لیے ضروری ہے کہ عامل کے داخل ہونے کے بعد داخل ہو اور عامل کے زائل ہونے کے بعد زائل ہو جائے. جیسے مررت بزید ایک مثال ہے، تو زید مجرور ہے با حرف جر کی وجہ سے. اگر با نہیں ہوگا تو زید مجرور نہیں ہوگا. اعراب تقدیری کی دوسری صورت، اور اس میں اعراب لفظی کے نہ ہونے کی وجہ اس کا ثقل کا باعث ہونا. اس میں حالت رفعی اور حالت جری میں اعراب تقدیری بالحرکت ہوتا ہے، اور حالت نصبی میں اعراب لفظی آتا ہے. جیسے اسم منقوص کے اندر قاضی کہہ کر اسم منقوص مراد ہے. قاضی سے مراد ہر وہ اسم معرب ہے جس کے آخر میں یا لازمہ ما قبل مقصور ہو، جس کو اسم منقوص کہا جاتا ہے، جیسے داعی، ماضی وغیرہ. لہذا یہاں پر حالت رفعی اور حالت جری میں اعراب تقدیر ہوگا. جیسے جاء القاضی، رأیت القاضی، مررت بالقاضی. تو حالت رفعی اور حالت جری میں اعراب تقدیری ہے، قاضی قاضی. لیکن حالت نصبی میں فتحہ لفظی ہے. اور بغیر الف لام کے اگر ذکر کیا جائے تو جاء قاضن اصل میں قاضیون تھا، اور مررت بقاضن اس کی بھی اصل قاضیین ہے. اور چونکہ یا پر ضمہ اور کسرہ ثقیل ہوتا ہے اہل عرب کے نزدیک، لہذا یہ ثقل کا باعث ہے. تو ضمہ اور کسرہ یا پر آ تو سکتا ہے، اگر ہم یہ کہیں جیسے ابھی ہم نے پڑھ لیا قاضیون قاضیین، ہم تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اہل عرب کے لیے ثقل کا باعث ہے. اس لیے کہا کہ ثقل کا باعث ہو، تو اس لیے اس کو بھی اعراب تقدیری دے گیا، یا کو ساکن کر دی. اور حالت نسبی کے اندر اعراب لفظی ہوگا رأیت قاضیا. کیوں؟ اس لیے کہ فتحہ اخف الحرکات ہے، یہاں پر اس کو پڑھنا دشوار نہیں ہے. تو جا رأیت القاضیہ یا رأیت قاضیا. اس طرح آگے مصنف نے بیان کیا ہے جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم ونحو مسلمیہ رفعا. یہ اعراب تقدیری کی تیسری صورت کو بیان کر رہے ہیں. اس میں اعراب لفظی کے نہ ہونے کی وجہ اس کا بھاری اور ثقیل ہونا ہے، اس کا ثقل کا باعث ہونا ہے. اس میں صرف رفع کی حالت میں اعراب تقدیری بالحرف ہوگا، حالت نصب اور حالت جر میں اعراب لفظی ہوگا. یعنی حالت رفعی میں واو پوشیدہ ہوگا اور نصب و جر کی حالت میں یا ما قبل مقصور لفظوں میں. یہ اعراب جمع مذکر سالم کو دیا جاتا ہے جبکہ وہ آئے متکلم کی طرف مضاف ہو. جیسے مسلمیہ جیسے الفاظ،
اور مسلمیہ جیسے الفاظ سے مراد ہر وہ جمع مذکر سالم ہے جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو. ناصریہ میرے مدد کرنے والے، مسلمیہ میرے مسلمان بھائی، ناصریہ میرے مدد کرنے والے. اس طرح اور بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں. بہرحال تو جاء مسلمیہ، رأیت مسلمیہ، مررت بمسلمیہ. حالت رفیع میں مسلمیہ اصل میں مسلمون یا تھا. اب اس کو سمجھنا ہے کہ واو اس میں پوشیدہ کیسے ہے. کہ حالت رفیع میں مسلمیہ اصل میں مسلمون یا تھا، اضافت کی وجہ سے نون جمع کو گرا دیا تو مسلمو یا ہوا. اب واو اور یا ایک جگہ جمع ہو گئے اور ان میں سے پہلا ساکن ہے، اس لیے سید والے قاعدے کے مطابق واو کو یا سے بدل دیا. مسلمی ہوا. اب دو حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے تو مسلمو یا ہوا، مسلمیہ ہوا. ایک جنس کے جمع ہو گئے تو دونوں میں کا ادغام کر دیا، مسلمیہ مسلمیہ. اور یا کی مناسبت سے میم کے ضمہ کو کسرہ دے دیا، مسلمیہ ہو گیا. چونکہ جمع کا واو لفظوں میں باقی نہیں رہا اس لیے اس میں اعراب تقدیری بالحرف ہوا. یعنی مسلمون یا تو وہ واو تھا ضرور لیکن وہ پوشیدہ ہو گیا، اس لیے اعراب تقدیری بالحرف. اور حالت نصبی اور جری میں مسلمیہ، رأیت مسلمیہ، مررت بمسلمیہ. تو یہ جو حالت نصبی اور جری کی جو مثال ہے اس میں مسلمیہ کی اصل مسلمین یا ہے، اضافت کی وجہ سے جمع کا نون گر گیا اور اس کے بعد دو یا جمع ہو گئے، ایک کا دوسرے میں ادغام کر دیا. اب چونکہ حالت نصب اور حالت جر میں جمع مذکر سالم یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہوتا ہے اور ادغام کے بعد یا باقی رہی، اس لیے دونوں حالتوں میں کہا کہ اعراب لفظی ہوگا. آگے مصنف نے کہا واللفظی فیما عداہ، عداہ کی ضمیر رفعن کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی حالت رفع کے علاوہ باقی دونوں حالتوں یعنی حالت نصبی اور حالت جری میں اعراب لفظی ہوگا. واللفظی فیما عداہ، اور اعراب لفظی ہوگا فیما عداہ، ہو ضمیر کا ماجہ رفعن، حالت رفع کے علاوہ صورتوں میں یعنی حالت نصبی اور حالت جری میں، جیسا کہ ہم نے ابھی آپ کو بتلایا کہ اعراب لفظی ہوگا. اور ایک احتمال یہ بھی ہے عداہو کی ضمیر کے بارے میں کہ اس کا مرجع تقدیر ہے، یعنی اعراب تقدیری کی 3 صورتوں کے علاوہ میں اعراب لفظی ہوگا. یعنی جتنی صورتیں ہم نے اعراب تقدیری کی ہمیں ابھی بتائی ہے ان صورتوں کے علاوہ تمام صورتوں میں اعراب لفظی ہوگا. اور اس دوسرے احتمال کی وجہ سے کہ عداہو کی ہو ضمیر کا مرجع اللفظی مانا جائے، اس دوسری صورت میں حالت نصبی میں جو قاضی پر اعراب ظاہر ہوتا ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہو جائے گا کہ ہم نے جو تقدیری صورتیں بیان کی ہیں اس کے علاوہ میں اعراب لفظی ہوگا. تو خلاصہ یہ ہوا کہ مصنف نے التقدیر فیما تعذر سے اس میں مقصور، غیر جمع مذکر سالم، مضاف بیائے متکلم، اس میں منقوص اور جمع مذکر سالم، مضاف بیائے متکلم، ان سب کا اعراب بیان کیا ہے. چنانچہ خلاصے کے طور پر ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ اس میں مقصور میں اور غیر جمع مذکر سالم، مضاف بیائے متکلم، ان دونوں کا اعراب حالت رفع میں ضمہ تقدیری، حالت نصبی میں فتحہ تقدیری اور حالت جری میں کسرہ تقدیری کے ساتھ ہوگا. اور قاضی یعنی اس میں منقوص کے اندر حالت رفعی اور حالت جری میں تقدیری ہوگا، یعنی حالت رفعی میں ضمہ تقدیری، حالت نصبی میں فتحہ لفظی اور حالت جری میں کسرہ تقدیری. اور جمع مذکر سالم، مضاف بیائے متکلم، حالت رفعی میں واو تقدیری اور حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہوگا. ایک مرتبہ ہم عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں. التقدیر فیما تعذر کعصا وغلامی مطلقا
اور اعراب تقدیری ہوگا ان صورتوں میں جہاں اعراب لفظی دشوار ہو۔ ترجمہ اسی طرح کریں گے، دیکھو کتنی مختصر عبارت ہے اور ترجمہ۔ التقدیر، تقدیر سے مراد اعراب تقدیری، اعراب تقدیری ہوگا فیما ان صورتوں میں تعذرت جہاں پر اعراب لفظی دشوار ہو، جیسے عصا اور غلامی جیسی مثالوں میں مطلقاً، ہے نا، تینوں حالتوں میں۔ اب استثقل كقاز رفعا مجرا، اور اعراب تقدیری ہوگا ان صورتوں میں جہاں پر اعراب لفظی ثقل کا باعث ہو، ثقیل سمجھا گیا ہو، جیسے قاضی حالت رفعی اور حالت جری میں اعراب تقدیری ہوگا۔ حالت رفعی اور جری کا ذکر کیا، مطلب حالت نصبی میں لفظی ہوگا۔ اور مسلمیہ جیسے الفاظ حالت رفعی میں اور اس کے علاوہ میں اعراب لفظی ہوتا ہے۔ تو مسلمیہ جیسے الفاظ میں حالت رفعی میں تقدیری ہوگا، پتہ چلا حالت نصبی اور جری میں اعراب لفظی ہوگا۔ واللفظی فیما عداہ، اور اس کے علاوہ جگہوں میں اعراب لفظی ہوگا۔ اور عداہ کی ہو ضمیر کے متعلق ہم نے آپ کے ذکر کر دیا، اس کا مرجع رفعن بھی ہو سکتا ہے اور التقدیر بھی ہو سکتا ہے۔ امید کہ آپ عبارت اور اس کے ترجمے کو بخوبی سمجھ چکے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔